بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوست اور دیرینہ ساتھی الطاف محمود صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو جو کچھ میری علمی، فکری یا دعوتی زندگی ہے اس میں وقتاً فوقتاً بہت سے لوگ شریک ہوئے، ان سے ایک دوستانہ تعلق قائم ہوا، بہت اچھا وقت ان کے ساتھ گزارا۔ تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو ان کی ایک جماعت وہ تھی جو گورنمنٹ کالج کے زمانے میں میرے احباب کی حیثیت سے میرے ساتھ شامل ہوئی۔ اس جماعت میں سے ڈاکٹر ساجد علی صاحب، شیخ افضال احمد صاحب، اور پھر ذرا بعد میں شامل ہونے والوں میں مستنصر میر، چودھری الیاس احمد، یہ لوگ ہیں۔ میں نے جولائی 1970 میں علامہ اقبال روڈ پر درس قرآن دینا شروع کیا۔ اس سے میرے احباب کی ایک اور جماعت بننا شروع ہوئی۔ اس میں کچھ بزرگ بھی تھے اور کچھ نوجوان بھی۔ بزرگوں میں جو بہت ممتاز تھے وہ شیخ ارشد صاحب تھے، ارشد بخاری صاحب تھے، بدر بخاری صاحب تھے، چودھری انور صاحب تھے۔ اور نوجوانوں میں جو لوگ بہت قریب آ گئے اور ممتاز بھی ہوئے، ان میں ایک اسحاق ناگی صاحب تھے اور ایک یہ الطاف محمود صاحب تھے۔ علامہ اقبال روڈ پر ایک مسجد ہے، مسجد جان محمد حضوری، اس میں میں درس قرآن دیا کرتا تھا۔ تو یہ بڑی باقاعدگی سے وہاں آنے لگے۔ درس کے بعد بھی کچھ ملاقات ہونے لگی۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ پھر نظر نہیں آئے۔ بعض ملنے والوں کے ساتھ ذکر ہوا تو معلوم ہوا کہ بیرون ملک چلے گئے۔ ایک لمبا عرصہ یہ وہیں رہے۔ مجھے ان کے واپس آنے کی کوئی اطلاع نہیں ہوئی۔ اس دوران میں نے لاہور چھوڑ دیا، مریدکے میں چلا گیا۔ وہاں ہم نے ادارے کی بنا قائم کرنے کی کوشش کی۔ میرے ساتھ میرے بہت سے دوست بھی وہاں منتقل ہو گئے، ڈاکٹر ساجد علی صاحب بھی، شیخ افضال صاحب بھی، مستنصر میر صاحب بھی، چودھری الیاس تو خیر رہنے والے وہیں کے تھے، اور بعض لوگ۔ مریدکے ہی میں میری شادی کی بات ہونے لگ گئی۔ والدہ بہت اصرار کر رہی تھی، تو خیر رشتہ طے ہوا، شادی کی تقریبات شروع ہو گئیں۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے جو قریبی احباب ہیں جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ نکاح کی الگ تقریب میں میرے ساتھ جائیں گے، برات صرف قریبی اعزاء تک محدود رہے گی، اور باقی جو حلقے کے لوگ ہیں یا دوست احباب ہیں یا دوسرے ملنے والے ہیں وہ سب ولیمے میں مدعو ہوں گے۔ یعنی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ تقریبات کی نوعیت کے بارے میں ایک فیصلہ کیا۔ تو اب نکاح ہو گیا، اس سے اگلے دن برات جانا تھی۔ تو برات کے لیے جب میں سوار ہونے لگا گاڑی میں تو میں نے دیکھا کہ الطاف محمود صاحب آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہی خیال تھا کہ غالباً بیرون ملک ہیں۔ تو خیر بڑی محبت سے ملے، حال پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے معلوم ہوا تھا کچھ دن پہلے یا کچھ ہفتے پہلے، مجھے اب یاد نہیں، میں باہر سے واپس آ گیا ہوں اور اب میرا یہیں رہنے کا ارادہ ہے۔ تو خیر میرے ساتھ گئے، تقریبات ہو گئیں، یہ سب ہو گیا۔ اس کے بعد پھر وہ حسب معمول باقاعدگی کے ساتھ درس میں آنے لگ گئے۔
اور کچھ ایسا قریبی تعلق ہوا کہ مجھے کہیں جانا ہے. ان کے پاس ایک بڑی پرانی موٹر سائیکل ہوتی تھی، تو ہمیشہ یہ پیشکش کرتے کہ آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں. تو میں ان کے ساتھ چلا جاتا. کاموں سے بھی کچھ دلچسپی لینے لگ گئے، پوچھتے مجھ سے کہ یہ کیا کام ہے، کیا چیز ہے. تو اس زمانے میں یہ کہا کرتا تھا کہ ہماری قوم کو بہت اچھے اداروں کی ضرورت ہے، علمی ادارے، فکری ادارے، جس میں اچھی لیڈرشپ پیدا ہو، جس میں اچھے علماء پیدا ہوں، جدید قدیم علوم کے ماہرین پیدا ہوں. یہ بات اس زمانے میں اپنے درسوں میں بھی کہتا تھا، مجالس میں بھی کہتا تھا، گفتگوؤں میں بھی کہتا تھا. اس کو انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا. یعنی میں تو فراموش کر سکتا تھا اپنی اس بات کو، یہ معلوم ہوا کہ الطاف صاحب اب اس کو فراموش نہیں کریں گے، اور ہر وقت مجھے اس کی جانب توجہ دلاتے، بار بار یہ کہتے. یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ میں مرید کے سے واپس لاہور چلا آیا، تو کچھ میل ملاقات بھی زیادہ ہونے لگ گئی. استاذ امام امین احسن اصلاحی بھی اسی زمانے میں اپنے گاؤں سے لاہور منتقل ہو گئے. جب وہ لاہور منتقل ہوئے تو کچھ عرصہ تو خیر انہوں نے فیروز پور روڈ پر قیام کیا، لیکن پھر اپنی بیٹی کے پاس ہربنسپورہ میں چھاؤنی میں چلے گئے. یہ بہت دور جگہ ہے، یعنی آپ کو کئی میل لاہور سے باہر جانا پڑتا تھا. تو اب یہ معمول ہوا کہ مجھے چونکہ جانا ہوتا تھا، مولانا کے پاس بیٹھنا تھا، ان سے سیکھنا تھا. میرا تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری تھا. پہلے میں گاؤں چلا جایا کرتا تھا، وہ لاہور آ گئے تو وہاں حاضر ہوتا تھا. تو اکثر و بیشتر یہی پیشکش کرتے کہ میں اپنی اس موٹر سائیکل پر تمہیں لے جاؤں گا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے بہت سفر کیا ان کے ساتھ، اور اس میں جو دلچسپ صورتحال ہوتی تھی وہ یہ کہ اب مولانا کی خدمت میں جا کے میں نے تو علمی موضوعات پر گفتگو شروع کر دی، یا بہت ہی کوئی فنی نوعیت کی چیزیں زیر بحث آ گئیں. عربی ادب زیر بحث ہے، کوئی تاریخ کے مباحث ہیں، کوئی ہمارے ہاں زمخشری اور رازی کی بحثیں ہیں، علم کلام اور فلسفے کی چیزیں ہیں، تفسیر کے بعض غوامض. ان کا اس طرح کا کوئی علمی ذوق تو نہیں تھا، لیکن گھنٹوں بیٹھے رہتے. یعنی کبھی انہوں نے مجھے احساس نہیں دلایا کہ یہ تم لوگ جو گفتگو کر رہے ہو یہ تو سر کے اوپر سے گزر رہی ہے، تو اب چلو. نہیں، بیٹھے رہتے، اور لگتا یہی کہ پوری توجہ سے، پورے انہماک سے یہ استاد امام کی باتیں سن رہے ہیں. تو اس طرح سے محبت کا ایک ایسا تعلق استوار ہوا کہ اس کو شاید الفاظ نہیں دیے جا سکتے. میرے ساتھ اعتماد، میرے اوپر اعتماد، میرے کام کے ساتھ دلچسپی، فکر کے ساتھ دلچسپی. اس میں بھی آپ دیکھیے کیا دلچسپ چیز ہے کہ یہ زمانہ ہے جس میں پہلے ان کی میری ملاقات ہوئی کہ میں اس وقت کم و بیش وہی دینی فکر رکھتا تھا جو مولانا سید مولانا صاحب مودودی کا ہے. سوالات پیدا ہو گئے تھے، لیکن جس زمانے میں ان سے ملاقات ہوئی بنیادی فکر وہی تھا. اب اگر آپ میری فکری تاریخ کو جانتے ہیں تو ذرا اندازہ کر کے دیکھیے کہ اس میں کیا کیا نشیب و فراز آئے، یعنی کتنی تبدیلیاں آئیں، کن چیزوں پر میں نے کام کیا، کون سی آراء بدلیں. ایک انقلابی پس منظر سے میں اس نتیجے تک پہنچا جو اب لوگ مجھ سے سنتے ہیں، یا میری کتابوں میں دیکھتے ہیں، یا میری تصنیفات میں ان کو نظر آتا ہے. اس سارے عرصے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک شخص آپ کے اس سارے فکری ارتقاء میں آپ کے ساتھ شریک ہے، اور اسے کبھی کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوا کہ کل یہ تھا تو آج یہ کیوں ہو گیا. یعنی اس طرح کے آدمی رہے. یوں لگتا تھا کہ جیسے میں ایک بات پہ تحقیق کر کے اس کا نتیجہ پیدا کر لیتا ہوں، وہ پہلے ہی سے میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، اسی کو بیان کرنا شروع کر دیتے تھے جس دائرے میں. تاہم ان کی زیادہ دلچسپی اس طرح کے فکری مباحث سے نہیں تھی، زیادہ دلچسپی اس چیز سے تھی کہ ادارے قائم ہونے چاہیے، علمی ادارے، فکری ادارے. اس کو وہ بیان بھی کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دوں گا.
کاروبار انہوں نے یہاں آ کے کچھ شروع کیا، 1 کیا 2 کیے، ان کی اپنی تفصیلات ہیں. اس میں بھی ایک ہی بات جب ملتے کہتے یہ کاروبار تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یعنی یہی پیش نظر ہے کہ بس بچوں کو اچھی تعلیم دوں گا اور باقی جو کچھ ہے اس سے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مشن ادارے قائم ہونے چاہیے. یعنی یہ چیز میں بھی کہتا تھا کہ بھائی میں تو کہہ بیٹھا، لیکن ان کے لیے یہ زندگی موت کا لگتا تھا مسئلہ بن گیا. تو بار بار اس کی جانب توجہ دلاتے رہتے، بار بار کہتے رہتے. میں نے 1983 میں المورد قائم کیا. چند برس کے بعد کچھ سلسلہ معطل ہو گیا. تو ابتدا میں بھی ظاہر ہے کہ یہ شامل ہی تھے اور بہت تعاون بھی کرتے تھے. درمیان کا کچھ عرصہ ایسا تھا کہ جس میں شاید ان کو پھر باہر جانا پڑ گیا تھا، تو کچھ تعطل بھی رہا میل ملاقات میں، لیکن واپس آئے تو پھر اسی طرح سرگرم ہو گئے. اس زمانے میں جب خود المورد کے کام میں تعطل ہوا تو سب سے زیادہ اگر کسی شخص نے بار بار آ کے مجھے توجہ دلائی کہ اس ادارے کو بحال ہونا چاہیے، اس ادارے کو بحال ہونا چاہیے، تو وہ الطاف محمود صاحب تھے. چنانچہ 1990 میں جب المورد کا احیاء کیا گیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس احیاء کے وہ بانی تھے. یعنی انہوں نے ہی اس کے لیے عمارت لی، انہوں نے ہی اس کے لیے سب انتظامی امور سنبھالے اور ایک طرح سے گویا مجھ کو پکڑ کر اس کے احیاء پر مجبور کر دیا. یعنی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ایک ادارہ قائم کیا گیا تو وہ اس کے بانی ارکان میں سے تھے، ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے دوبارہ احیاء کی بنا ہی انہوں نے ڈالی. اسی طرح یہی زمانہ ہے جس میں ہمارے ممتاز عالم ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب یونیورسٹی کی تعلیم کے آخری سالوں میں مجھ سے متعلق ہوئے، اور پھر جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں علمی زندگی ہی کو اپنا اصل کام بناؤں گا، تو یہ بڑا مسئلہ پیدا ہوا کہ وہ کیا کریں گے. ظاہر ہے اس میں معاش کے مسائل بھی ہوتے ہیں، کام بھی کچھ ہونا چاہیے. تو میں نے ان کو تجویز کیا کہ آپ ایک انگریزی رسالہ نکال رہے ہیں. اشراق تو پہلے ایک اردو رسالے کی حیثیت سے نکلتا ہی تھا. ان سے بات ہوئی تو انہوں نے اس کی ساری ذمہ داری اٹھا لی. گویا ادھر ڈکلیریشن ملا، رسالہ نکالنے کا فیصلہ کیا گیا، اور کئی برس تک اس کے تمام معاملات یہی انجام دیتے ہیں. یعنی اس کے اخراجات پورے کرنا، اس کی طباعت کرانا، یہ سب گویا ایک لحاظ سے انہی کے ذمہ رہا. تو اس طرح سے وہ میرے کاموں کے ساتھ متعلق رہے اور برسوں متعلق رہے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں. بہرحال پھر وہ زمانہ آ گیا کہ جس میں یہ ادارہ بن گیا، اس میں بہت سے شعبے قائم ہو گئے، بہت سے لوگ کام کرنے لگ گئے. یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس ادارے کے ساتھ ایک تعلیمی ادارہ، ایک اسکول کہیے باقاعدہ، وہ متعلق کیا جائے. تو مصب پبلک اسکول کی بنا ڈالی گئی. مصب پبلک اسکول کے لیے اگرچہ وسائل کی فراہمی کا کام تو زیادہ تر اظہار صاحب نے کیا، جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بڑے بھائی تھے، لیکن اس کی انتظامی ذمہ داریاں اور معاملات کو بڑی حد تک الطاف صاحب نے اور پرویز ہاشمی صاحب نے سنبھالے رکھا. اور اس کے جو تعلیمی امور تھے اس کی ذمہ داری معز امجد صاحب نے اٹھائی. تو ایک لحاظ سے ایک بڑا پروجیکٹ جو قائم ہوا تو وہ بھی ان کی مساعی سے قائم ہوا، اگرچہ اس میں ظاہر ہے کہ باقی لوگوں کا بھی بہت کردار تھا، لیکن بہت فعال تھے. یعنی اس کے لیے بھی دن رات ایک کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. کاروباری مصروفیات اپنی جگہ، گھریلو مسائل اپنی جگہ، اور ظاہر ہر شخص کے ساتھ ہوتے ہیں. تو بڑی یکسوئی کے ساتھ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ادارہ ہے اور یہ ادارہ ہے اور میں یہ قائم کروں گا، اور اس میں اپنے خواب بھی بیان کرتے رہتے تھے کہ اس طرح کی لیڈرشپ پیدا ہونی چاہیے اور یہ معاملہ ہونا چاہیے. بلکہ بسا اوقات ہم یہ کہتے تھے کہ لیڈرشپ ایسے پیدا نہیں ہوتی، یہ کہیں سے پکڑ کے نہیں لائی جاتی. بس یہ ہے کہ آپ تعلیم تعلم کا اہتمام کیجئے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان میں سے اعلیٰ درجے کے لوگ بھی پیدا کر دے گا. لیکن ان کا خیال تھا کہ نہیں، یہ کیا بات ہوئی، میں تو اپنی زندگی میں ایسے اعلیٰ درجے کے لوگ پیدا کروں گا جو عربی زبان سے جانتے ہوں، فارسی زبان بھی جانتے ہوں، قدیم علوم سے بھی واقف ہوں، جدید علوم سے بھی واقف ہوں. گویا ایک خواب اور اس کا ایک مثالی نقشہ یہ ان کا وجود بن گیا تھا، اور اسی پر بات کرتے رہتے تھے. کچھ دیر کے بعد یہ محسوس ہوا کہ مصب کو المورد کے تحت رکھنے کی بجائے ایک باقاعدہ آزاد ادارے کی حیثیت سے کام کرنے دیا جائے.
تو اس وقت میں نے اس کی ذمہ داریاں ہاشمی صاحب کو اور انہی کو سونپی، اور پھر انہوں نے ایک الگ مجلس بنائی اور اس کے بعد اس اسکول کو بہت منتہا تک پہنچایا، اس میں بہت کام کرتے رہے، ایک لمبا عرصہ تک کام کرتے رہے۔ اسی دوران میں ان کی یہ بڑی خواہش تھی کہ وہ ان علاقوں میں جائیں جہاں ذہین بچے، ان کا خیال تھا کہ بہت ہوتے ہیں، کوئی بلوچستان کے دور دراز علاقے میں، کوئی مانسہرہ میں، کوئی ایبٹ آباد میں، کوئی کاغان ناران میں، اور بڑے ذہین بچے میں دیکھتا ہوں جب کبھی سیر کے لیے جاتا ہوں۔ وہاں سے میں کچھ غریب بچے منتخب کروں گا اور ان کو میں اپنے طریقے پہ تعلیم دوں گا، کیونکہ یہاں تو جو والدین بچے بھیجتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو دوسرے اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے وہی پڑھائیے۔ تو جو خیالات تم نے اپنی تحریروں میں بیان کیے ہیں، مقامات میں ایک مضمون ہے جس میں میں نے بتایا کہ تعلیمی نظام کیا ہونا چاہیے، تو میں اس کا تجربہ کروں گا ان بچوں کے اوپر۔ وہ یہ ان کا خواب بن گیا، اور اس کے لیے وہ بار بار ذکر کرتے تھے، بار بار ذکر کرتے تھے، اور ہم لوگ بتاتے تھے ان کو کہ دیکھیے تدبیر کے لحاظ سے اس میں یہ مسائل ہوں گے، اس میں اس طرح کے مسائل درکار ہوں گے، یہ شاید ہم اس کا تحمل نہیں کر سکتے، آپ بھی نہیں کر سکیں گے، تو ابھی اس کو آپ مؤخر کریں اور اپنی توجہات جو پہلے سے ایک مدرسہ قائم ہو گیا اسی پر مرکوز رکھیں۔ لیکن ان کے ہاں گویا یہ چیز جنون کی حد تک پہنچی ہوئی تھی، یعنی اگر آپ ان کی پوری زندگی کا جائزہ لیں تو جب انہوں نے کسی چیز کو مشن بنا لیا تو وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ شرط اول قدم نیست کے مجنوں باشی، تو وہ ایسے ہی ہو جاتے تھے۔ بلکہ میں بعض اوقات محبت سے کہا کرتا تھا کہ یہ تو ہمارے احباب میں مجذوب، یعنی ان کا جو مزاج تھا یہی تھا۔ آپ ان کو بتائیے کہ حقیقت پسندی یہ ہے، تدبیر یہ کرنی چاہیے، ادارے ایسے بنتے ہیں، ہمارا حلقے میں یہ وسعت آنی چاہیے، یہ قدم اس کے بعد اٹھانا چاہیے، ان سب باتوں کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، مقصد ٹھیک ہے، اللہ مدد کرے گا، اور اس کے بعد وہ بڑے سے بڑا قدم اٹھا لیتے تھے۔ اس میں مشکلات آتی، بے پناہ مشکلات آتی، لیکن ہوتا یہی کہ الطاف صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے تو اب کوئی روک نہیں سکتا تھا ان کو۔ یہ جو آخری زمانہ تھا اس میں اس حد تک وہ منہمک ہو گئے تھے اپنے اس مشن میں، کوئی 25-30 کے قریب شاید بچے ہیں جن کو انہوں نے مختلف علاقوں سے لا کر ان کی تعلیم تربیت کا ایک بڑا ہی مثالی نظام قائم کیا ہوا تھا۔ عربی پڑھ رہے ہیں، وہ فارسی پڑھ رہے ہیں، ان کے خوراک کا ایک خاص طریقے سے بندوبست کیا جا رہا ہے، ان کو جدید علوم پڑھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک مشن تھا جس میں وہ تھے، اور اپنا گھر چھوڑ کر وہیں ڈیرا ڈال لیا تھا انہوں نے جہاں انہوں نے ان بچوں کو رکھا ہوا تھا۔ بچوں کے ساتھ بالکل ایسے کہ جیسے ایک باپ کا طرز عمل ہوتا ہے۔ ان کی اہلیہ ہی نے ایک موقع پر یہ کہا کہ یہ تو اب راہب ہو گئے ہیں اور مجھ سے بھی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ میں بھی راہب ہو کر رہ جاؤں۔ یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کی چیزوں سے ایک طرح سے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا تھا، یہ احساس ہوتا تھا ان کو ملنے کے بعد۔ میرے پاس ملیشیا میں بھی آئے، وہاں بھی اپنے اسی مشن کے لیے بات کر رہے تھے۔ جب کبھی ملاقات ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ مجھے امریکہ بھی آنا ہے اور وہاں پر بھی آ کر مجھے اپنے اس مشن کے لیے لوگوں میں ترغیب پیدا کرنی ہے اور ان کو اس بات کی دعوت دینی ہے۔ تو یہ ایک غیر معمولی زندگی ہے۔ آپ اس میں ان کی تدبیروں سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے اقدامات سے اختلافات کر سکتے ہیں، لیکن جیسا اخلاص اور جیسی کمٹمنٹ اور جیسی یکسوئی کے ساتھ وہ اس کام میں لگے رہے، اس کی شاید ہی کچھ مثالیں پیش کی جا سکیں۔ اتنے غیر معمولی آدمی۔ المورد پر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے وہی آگے بڑھے، انہوں نے اپنی خدمات پیش کیں۔ جس زمانے میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا تھا، ہمارے لیے دفاتر کھولنا ممکن نہیں رہا تھا، سید منظور حسن صاحب پر حملہ ہوا، ہم نے طے کیا کہ ہم اب ادارے کے دفاتر یہاں بند کر کے بہرحال کہیں نہ کہیں کام جاری رکھیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک الگ عمارت کا اہتمام بھی کیا، پھر اپنے دفتر کے ساتھ لے گئے۔ احمد جاوید صاحب کے لیکچر ہو رہے تھے، ان کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جاری رہنے چاہیے، اس کا اہتمام بھی انہوں نے اپنے دفتری میں کر دیا۔ غرض یہ کہ جب بھی کبھی ضرورت پیش آئی تو سب سے بڑھ کر ایسے لگتا تھا کہ اس ادارے کی خدمت کرنے کے لیے وہی آگے ہیں۔ لاہور میں یہ ادارہ قائم رہنا چاہیے، اس کو نشو و نما پانی چاہیے، اس کو بڑے بلند مقام پر پہنچنا چاہیے، یہ گویا ان کی زندگی کا مشن بن کر رہ گیا تھا۔ اس موقع پر مجھے اپنے کچھ اور احباب بھی یاد آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب کی بھی اس ادارے کے لیے بڑی غیر معمولی خدمات تھیں۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کراچی والے، ان کی بھی بہت خدمات تھیں، دونوں کو شہید کر دیا گیا۔ الیاس صاحب کراچی والے، انہوں نے بڑے لمبے عرصے تک اس ادارے کی خاص طور پر کراچی شہر میں خدمت کی،
وہ بھی آج بہت یاد آ رہے ہیں. ان کے ساتھ 50 سال کی کم و بیش رفاقت تھی. دل بہت چاہتا تھا کہ میں وہاں موجود ہوتا، میں ان کو دیکھتا، اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتا، ان کا جنازہ پڑھاتا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس وقت حالات کیا ہیں، اس میں سفر کرنا بھی ممکن نہیں ہے. اب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کب موقع لائے گا کہ ان سے اس کی بارگاہ میں ملاقات ہو. تو بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ غائب از نظر کی شدی ہم نشین دل می بین مت یا دعا می فرستمت. میں اپنے سب احباب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس دعا میں شریک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ وہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کی غلطیوں کو معاف کر دے، ان کے حسنات کو قبول کرے، اور جس اخلاص کے ساتھ انہوں نے اسے دین کا کام سمجھ کر یہ خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول کر لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.